بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، یہ جملہ درست کر لیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا بالکل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے، لیکن ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس وقت کے سب سے پاکیزہ اور پاک دامن انسان پر بدکاری کی تہمت لگ گئی۔ سب سے زیادہ ایماندار ہونے کے باوجود بھی جیل جانا پڑا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں، لیکن دنیا میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، لوگوں نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات ہمیں سنائے تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ان معصوم پیغمبروں کی زندگیاں بھی کتنی تکالیف سے بھری ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ ہے ہی نہیں۔ نہ یہاں گناہگار کو مکمل سزا ملنی ہے، نہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ۔ حساب و کتاب کی جگہ میدان حشر ہے، وہاں ہر اچھے کے ساتھ اچھا ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے وہاں ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ اچھے ہونے کے باوجود پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ سے ملنے والے لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں تو صبر کیجئے، تسلی رکھیے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تمام حساب کتاب برابر کر دے گا۔ آج انشاءاللہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے، مفسرین میں سے ایک گروہ نے اس فقرے کا تعلق فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ سے مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سال کی مدت جس دن کی بتائی گئی ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ تو بڑا ہی طویل دن ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ یہ روایت اگر صحیح سند سے منقول ہوتی تو پھر اس کے سوا اس آیت کی کوئی دوسری تعویل نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کی سند میں دراج اور اس کے شیخ ابو الحسن دونوں ضعیف ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی بار بار رنگ بدلے گا۔ آیت نمبر 9، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں، اس لیے جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اور بے وزن ہو کر اڑنے لگیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے رنگ برنگ کا دھنکا ہوا اون اڑ رہا ہو۔ آیت نمبر 10، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ آیت نمبر 11، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اس کی تفسیر ہے، یعنی ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس لیے نہیں پوچھیں گے۔ ہر ایک آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرے پر کیا بن رہی ہے، اور پھر وہ اسے نہ پوچھے گا کیونکہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ آیت نمبر 12، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو۔ آیت نمبر 13، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا۔ آیت نمبر 14، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ آیت نمبر 15، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی۔ آیت نمبر 16، جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی۔ آیت نمبر 17، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری۔ آیت نمبر 18، اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں بھی سورہ حق کا آیت نمبر 33 اور 34 کی طرح
آخرت میں آدمی کے برے انجام کے دو وجوہ بیان کیے گئے ہیں، ایک حق سے انحراف اور ایمان لانے سے انکار، دوسرے دنیا پرستی اور بخل جس کی بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا۔ آیت نمبر 19، انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، اس کی تفسیر ہے جس بات کو ہم اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ یہ بات انسان کی سرشت میں ہے یا یہ انسان کی فطری کمزوری ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے کہ انسان ایسا پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں بکثرت مواقعوں پر نوع انسانی کی عام اخلاقی کمزوریوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان لانے والے اور راہ راست اختیار کر لینے والے لوگوں کو اس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، اور یہی مضمون آگے کی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ اس سے یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ پیدائشی کمزوریاں ناقابل تغیر و تبدل نہیں ہیں، بلکہ انسان اگر خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے عملاً کوشش کرے تو وہ ان کو دور کر سکتا ہے، اور اگر وہ نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دے تو یہ اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 سورہ الانبیاء حاشیہ نمبر 41، جلد 4 سورہ الزمر حواشی نمبر 23 to 28، سورہ الشورى حاشیہ نمبر 75۔ آیت نمبر 20، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ آیت نمبر 21، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 22، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے کسی شخص کا نماز پڑھنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اپنے اس ایمان کے مطابق عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 23، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی کسی قسم کی سستی اور آرام طلبی یا مصروفیت یا دلچسپی ان کی نماز کی پابندی میں مانع نہیں ہوتی۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خدا کی عبادت بجا لانے کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ علی صلاتہم دائمون کے ایک اور معنی حضرت عقبہ بن عامر نے یہ بیان کیے ہیں کہ وہ پورے سکون اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتے، مارا مار پڑھ کر کسی نہ کسی طرح نماز سے فارغ ہو جانے کی کوشش نہیں کرتے، اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر التفات بھی نہیں کرتے۔ عربی محاورے میں ٹھہرے ہوئے پانی کو ماء دائم کہا جاتا ہے، اسی سے یہ تفسیر ماخوذ ہے۔ آیت نمبر 24، جن کے مالوں میں، آیت نمبر 25، سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ اس کی تفسیر ہے سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مقرر حق سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، کیونکہ اسی میں نصاب اور شرع دونوں چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، لیکن یہ تفسیر اس بنا پر قابل قبول نہیں ہے کہ سورہ معارج بالاتفاق مکی ہے اور زکوٰۃ ایک مخصوص نصاب اور شرع کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ اس لیے مقررہ حق کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا ہے اور جسے وہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد شیبی اور ابراہیم نخعی نے بیان کیے ہیں۔ سائل سے مراد پیشہ ور بھیک مانگنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ حاجت مند شخص ہے جو کسی سے مدد مانگے، اور محروم سے مراد ایسا شخص ہے جو بے روزگار ہو یا روزی کمانے کی کوشش کرتا ہو مگر اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، یا کسی حادثے یا آفت کا شکار ہو کر محتاج ہو گیا ہو یا روزی کمانے کے قابل ہی نہ ہو۔
ایسے لوگوں کے متعلق جب معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی محروم ہیں تو ایک خدا پرست انسان اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ اس سے مدد مانگیں، بلکہ ان کی محرومی کا علم ہوتے ہی وہ خود آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 5 تفسیر سورہ زاریات حاشیہ نمبر 17 آیت نمبر 25 یہاں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے مجھے جہنم کی آگ سے بچانے والے میرے رب، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اس فنا ہو جانے والی دنیا کے سچے بادشاہ۔ میرے قصہ غم کی سماعت تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا، تیرے دربار میں ہاتھ باندھے حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ اے رات کے اس پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نازل فرمانے والے میرے پیارے اللہ، تو میرے دل کی سمندر جیسی گہرائیوں سے واقف ہے، میری دعا پہ کن فرما دے، جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا ہی بنا دے، مجھ پر اپنی نظر کر دے، آمین ثم آمین۔